जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के पेपर नंबर 16 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसी वीडियो के आखिर में मैं आप दोस्तों को टेस्ट की तैयारी के हवाले से इंतहाई अहम टिप्स दे दूँगा। आप दोस्तों ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। पाकिस्तान स्टडी वाले पोर्शन में पहला सवाल है कि वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की सदर कौन थी? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थी। तो ऑप्शन बी ठीक है। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहली दस्तूर साज असम्बली की, तो इसके सदर कायद-ए-आज़म थे। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा थे। सवाल नंबर 2 है, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन में सदर बनने के लिए कम अज़ कम उम्र 40 ईयर रखी गई। पहला ऑप्शन ठीक है। तीसरा MCQs है, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नाफिज किया गया। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 4 है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 का आइन 280 दफात पर मुश्तमिल है। 280 आर्टिकल्स। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 5 है, वो स्टार्टेड द फराइजी मूवमेंट। फराइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कश्मीरी स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बरी सगीर की तकसीम से पहले 1930 में कश्मीरियों ने आज़ादी मूवमेंट शुरू की थी 1930 में। सवाल नंबर 7 है, विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस में कीरतर रेंज वाक़या है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 है, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंसानी हुकूक़ का पहला चार्टर जो है क्या है? खुतबा हुज्जतुल विदा। सी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 9 है, द एरिया बिटवीन रिवर झेलम एंड चनाब स्कार। झेलम और चनाब के दरमियान एरिया चच कहलाती है। सवाल नंबर 10 है, विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज। पश्तो ज़बान की पहली किताब कौन सी है? 2-3 सवालात याद कर लीजिए। पश्तो ज़बान की पहली किताब फटा ख़जाने हैं। अगर इस तरह पूछा जाए कि पश्तो ज़बान की पहली शायर कौन थी, पश्तो ज़बान की पहली शायर अमीर करोड़ सूरी है। और इसके अलावा अगर उर्दू ज़बान की बात की जाए तो उर्दू ज़बान की पहली शायर अमीर खिसरो है। सवाल नंबर 11 है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू डैश फैमिली। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी ख़ानदान से थे। पहला ऑप्शन ठीक है। खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बनु तईम से थी। अगर हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात की जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक़ बनु अदी से था। एक ट्रिक्स याद कर लीजिए कि ऐन से उमर, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ऐन से अदी, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक़ बनु अदी से था और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक़ बनु तईम से था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये भी याद रखिए, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनु उमय्या से थे। सवाल नंबर 12 है, इन द बिगिनिंग प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्क एज शेफर्ड फॉर। बचपन में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ चराई। शेफर्ड फॉर बनु साद। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 13 है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड 3 सन्स। 3 बेटे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कासिम, इब्राहिम और अब्दुल्ला, और 4 बेटियाँ थी। सवाल नंबर 15 है, इन द सिख रिलीजियस वार व्हेन प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 20 years of age, Quraysh and their allies were led by Harb bin Umayya। डी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 16 है, टू व्हाट प्रॉफेट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। सवाल नंबर 17 है, टू व्हाट प्रॉफेट द इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। सवाल नंबर 18 है, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। सैफुल्लाह, ये लक़ब था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। सवाल नंबर 19 है, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द लायन ऑफ अल्लाह। शेर खुदा, ये लक़ब था हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। सवाल नंबर 20 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी।
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام جو تھا محمد بن اسماعیل تھا. پہلا آپشن ٹھیک ہے. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے. ہمارے پاس آگے کے MCQs جو ہے یہ انگریزی سے ریلیٹڈ ہے. سوال نمبر 26 ہے ویل اینڈ وو مینس. ویل اینڈ وو کا مطلب ہے خوشی اور غم میں یا غم اور خوشی میں. جائز اینڈ سروس. تو بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 27 ہے ایڈیم آف رائڈز دا ہائی ہارس. اس کا مطلب ہے رائڈ دا ہائی ہارس کا سپیریئر. سی آپشن لگے گا. سوال نمبر 28 ہے خان از آلویز ریڈی ٹو ایٹ اینی ون سالٹس. ایٹ اینی ون سالٹ کا مطلب ہے ہر کسی کا نمک چکھنا. اس کا مطلب ہے ہر کسی کا مہمان ہونا. آپشن اے میں لکھا ہے ٹو بی ونز گیسٹ. تو یہ غلط ہے. ٹو بی اینی ون گیسٹ یعنی ہر کسی کا مہمان ہونا. تو یہاں پر نن لگے گا. سوال نمبر 29 ہے دا پیپل آف دا ولیج آف زل خان آر دا سالٹ آف دا ارتھ. سالٹ آف دا ارتھ کی معنی کائنڈ آنیسٹ یا گڈ کے ہے. پہلا آپشن ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہے یہاں پر یہ فری پوزیشن بھی اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے. ہی لکس اپ سیٹ. وہ پریشان دکھائی دے رہا ہے. آئی تھنک ہی ٹک دا کریٹیسزم. یہاں پر آپ ہرٹ ان ہرٹ اباؤٹ ہرٹ یہ غلط ہے. کیا لگے گا؟ ہی لکس اپسیٹ. آئی تھنک ہی ٹک دا کریٹیسزم ٹو ہارٹ. ٹو لگے گا. اگلا سوال ہے ٹو فیس دا میوزک مینس. ٹو فیس دا میوزک اس کا مطلب ہے پنشمنٹ قبول کرنا. تو ڈی آپشن دیکھیے ٹو بیئر دا کنسیکوینسز. ڈی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 32 ہے دا فارن فریز ڈینو مینس. ڈینو کا مطلب ہے نیا شروع سی یا فریش. ڈینو کا مطلب نیو لگے گا. آپشن سی ٹھیک ہے. سوال نمبر 33 ہے وچ مارک از یوزڈ فار سیمی کالن. سیمی کالن کون سا ہے؟ یہاں پر 4 مارکس دی گئی ہے کہ ان میں سے سیمی کالن والی مارکس کون سی ہے. تو اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ سیمی کالن والی مارکس ہے. سی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 34 ہے واو آہ. آخر میں ایکسکلیمیشن مارک بھی لگا گیا ہے. واو آہ آہ اینڈ نو آر یوزلی یوزڈ ایز. یہ ایکسکلیمیشن مارک ہے. واو آہ آہ دے آر یوزلی یوزڈ ایز انٹرجیکشن. سی آپشن لگے گا. سوال نمبر 35 ہے ہیو این ایکس ٹو گرینڈ مینس. ہیو این ایکس ٹو گرینڈ مینس اس کا مطلب ہے سیلفش موٹیو. بی آپشن لگے گا. سوال نمبر 37 ہے چوز دا کریکٹ میننگ آف ایڈیم بیٹ اباؤٹ دا بش. بیٹ اباؤٹ دا بش اس کا مطلب ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور اصل نقطے کی بات نہ کرنا. تو یہاں پر آپشن بی دیکھیے ٹو ایوائڈ دا مین ٹاپک. بی آپشن لگے گا. سوال نمبر 38 ہے سنونیم آف ریموٹ. ریموٹ کے معنی دور کی ہے. دور کا سیم ورڈ جو ہے یہاں پر ریموٹ یعنی دور کا سیم ورڈ ڈسٹینٹ بنے گا. سی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 39 ہے سنونیم آف ایڈمونیشن. ایڈمونیشن کے معنی نصیحت کرنی یا مشورے کی ہے وارننگ. بی آپشن لگے گا. سوال نمبر 40 ہے سنونیم آف ویگ. ویگ کے معنی مبہم یا مشکوک کی ہے. ویگ کا سنونیم فزی بنے گا. فزی کے معنی بھی مبہم یا مشکوک کے ہے. سوال نمبر 41 ہے سنونیم آف ایویڈ. ایویڈ کے معنی بچنا کی ہے. بچنا ایویڈ. ایویڈ کا سنونیم ایوائڈ بنے گا. بی آپشن لگے گا. سوال نمبر 42 ہے اینٹونیم آف ویگرنٹ. ویگرنٹ کے معنی خانہ بدوش یا بدحال کے ہے. تو ویگرنٹ خانہ بدوش کا سنونیم نہیں یہاں پر الٹ ورڈ پوچھا جا رہا ہے. ویگرنٹ خانہ بدوش اس کا الٹ ورڈ اسٹیبل بنے گا یعنی ساکن. سوال نمبر 43 ہے وچ از کریکٹ اینٹونیم آف فارموسٹ. فارموسٹ کے معنی سب سے پہلے کی ہے. فارموسٹ کا الٹ ورڈ پریزنٹ ڈے بنے گا یعنی موجودہ. نیکسٹ کویشچن ہے وچ از کریکٹ اینٹونیم آف کیکافونس. کیکافونس کے معنی بری آواز والی کی ہے. بری آواز والا. کیکافونس کا الٹ ورڈ میلوڈیس بنے گا. میلوڈیس کے معنی خوش آہنگ کی ہے. سوال نمبر 45 ہے وچ از کریکٹ اینٹونیم آف گریگاریس. گریگاریس کے معنی جن میں رہنے والا یا غول میں رہنے والا یعنی صحبت پسند کے ہے. گریگاریس کا الٹ ورڈ اینٹی سوشل بنے گا یعنی جو سماج سے نفرت کرتا ہو. تو گریگیریس کا اینٹونیم اینٹی سوشل ہے. بی آپشن ٹھیک ہے. یہاں پر ویورز جونیئر پیٹرول آفیسر کی ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے میں آپ دوستوں کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ آپ دوستوں نے یوٹیوب پر اس طرح سرچ کرنا ہے جی کے MCQs بائی یو سی لرننگ ٹیوب. جنرل نالج کے لیے اسلامیات کے لیے اس طرح سرچ کرنا ہے اسلامیات MCQs بائی یو سی لرننگ ٹیوب. اور پاکستان اسٹڈی کے لیے پاکستان اسٹڈی لکھیے. اور آخر میں میرے چینل کا نام بائی یو سی لرننگ ٹیوب لکھیے. اس کے علاوہ ویورز اسی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے میں آپ دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا
SPSC کی SST کی پیپر. تو آپ دوست اگر اس طرح یوٹیوب پر سرچ کریں SPSC SST بائی UC لرننگ ٹیوب یا اسی طرح سرچ کیجئے SST پیپر بائی UC لرننگ ٹیوب. تو SST کے ٹیسٹ میں جو MCQs یا جو سوالات آئی ہوئی ہے وہ بہت چانسز ہے کہ وہ سوالات آپ دوستوں کی JPU کے پیپر میں بھی آ جائے. تو آپ دوستوں نے SST کے پیپر بھی دیکھنی ہے، میرے چینل پر موجود ہے. اس کے علاوہ ویورز جتنی بھی پاسٹ پیپر ہوئی ہے پولیس کانسٹیبل کی، اور وہ سن کے ہے، پنجاب کے ہے، بلوچستان کے ہے یا KPK کے ہے، تو آپ دوستوں نے اس طرح یوٹیوب پر سرچ کرنا ہے پولیس کانسٹیبل بائی UC لرننگ ٹیوب، پولیس کانسٹیبل بائی UC لرننگ ٹیوب. تو اسی طرح میرے وہ تمام ویڈیو آپ دیکھ سکتی ہے. ان تمام ویڈیو سے آپ دوستوں کو انشاءاللہ کافی فائدہ ملے گا. بہت سارے MCQs جو ہے انہی ویڈیو سے آئیں گے. سوال نمبر 46 ہے The Ocean Treaty, the High Sea Treaty was agreed by all of the countries on 4 جنوری 2023. پہلا آپشن لگے گا. سوال نمبر 47 ہے سمرقند is a famous historical city. It is located in which country? سمرقند سٹی جو ہے ازبکستان میں واقع ہے اور ازبکستان کا کیپٹل تاشکند ہے. آپشن ڈی قازقستان کا کیپٹل استانا ہے اور رشیا کا کیپٹل ماسکو ہے. سوال نمبر 48 ہے The sea between England and France. انگلینڈ اور فرانس کے درمیان سی کو انگلش چینل کہا جاتا ہے. سی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 49 ہے The Strait of Malacca is an important shipping lane between the Indian and Pacific Ocean. آپشن بی ٹھیک ہے. سوال نمبر 50 ہے تاشکند یہ کیپٹل سٹی ہے ازبکستان کا. یہاں پر یہ باقی کنٹریز جو ہے ان کی کیپٹل بھی یاد رکھیں، یہ آپ دوستوں کو کافی فائدہ دے گی ایگزام کے دوران. پہلے آپشن میں آذربائیجان کا کیپٹل باکو ہے، دوسرے آپشن میں قازقستان کا کیپٹل استانا ہے، ترکمانستان کا کیپٹل اشگابٹ ہے. سوال نمبر 51 ہے قنتاس ایئر لائن ہے آسٹریلیا کا. پہلا آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 52 ہے The oldest news agency in the world AFP ہے. سوال نمبر 53 ہے AFP. AFP کا مطلب ہے ایجنسیز فرانس پریس، یہ نیوز ایجنسی ہے فرانس کی. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 54 ہے How many electoral votes are required in the US presidential elections to become president of the United States? یونائٹڈ اسٹیٹس کی صدر بننے کے لیے 270 ووٹ جو ہے یہ لازمی ہوتی ہے. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 55 ہے Currently the largest economy in the world is the economy of largest economy of the world یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے. سوال نمبر 56 ہے Which states of the United States share marine border with Russia? الاسکا اسٹیٹ کی بارڈر رشیا کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ڈی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 57 ہے Which country claims that Taiwan is a part of their territory? سوال نمبر 57 ہے Which country claims that Taiwan is a part of their territory? چائنا یہ کلیم کرتی ہے کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے. چائنا. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 58 ہے The Caucasus Mountain یہ واقع ہے بٹوین ایشیا اینڈ یورپ. تو آپشن بی ٹھیک ہے. سوال نمبر 59 ہے 22 اپریل یہ کب منایا جاتا ہے؟ 22 اپریل کو کون سا دن منایا جاتا ہے؟ 22 اپریل کو ارتھ ڈے منایا جاتا ہے. سوال نمبر 60 ہے The headquarter of Organization for Security and Cooperation in Europe is located in. آرگنائزیشن فار سیکورٹی کوآپریشن کا ہیڈ کوارٹر ویانا میں واقع ہے. سوال نمبر 61 ہے The Minsk Agreement was signed on 5 ستمبر 2014 to end war in. منسک معاہدہ ہوا تھا to end war in Russia and Ukraine. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 62 ہے The Nobel Prize was awarded for the first time. پہلی مرتبہ 1901 کو نوبل پرائز دیا گیا تھا. سوال نمبر 63 ہے The Orange Revolution in 2004-5 was took place in Ukraine. آپشن بی ٹھیک ہے. یہاں پر ایکسٹرا سوال یہ بھی یاد کر دیجیے، اس طرح کا کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ دا کیپٹل آف یوکرین. یوکرین کا کیپٹل کیو ہے KYIV. کیو از دا کیپٹل آف یوکرین. سوال نمبر 64 ہے The headquarter of گرین پیس انٹرنیشنل. گرین پیس انٹرنیشنل کا ہیڈ کوارٹر ایمسٹرڈیم نیدرلینڈ میں واقع ہے. پہلا آپشن ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس JPU کی سی ویڈیو کا آخری سوال، سوال نمبر 65 ہے How many countries are currently members of the United Nations? موجودہ وقت میں یونائٹڈ نیشنز کی ٹوٹل ممبر ممالک کی تعداد 193 ہے. تو ویورز یہ رہا JPU کا 16واں پرچہ. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. تھینکس فار واچنگ.